الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، قربانی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. آج بھی ہم قربانی کے حوالے سے مزید کچھ کلام سماعت کریں گے. اللہ کریم جن لوگوں پر قربانیاں واجب ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے دربار کے اندر قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید والے دن حکم ارشاد فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو. سیاہی میں چلتا ہو اس کا معنی کہ باقی جسم سفید ہے، پاؤں اس کے کالے رنگ کے ہیں، اور سیاہی میں بیٹھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ باقی جسم سفید ہے لیکن اس کے پیٹ پر بیٹھنے والی جگہ پر سیاہ رنگ کے نشان ہیں. اور سیاہی میں دیکھتا ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے حلقے موجود ہیں. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت مینڈے کو لانے کا حکم ارشاد فرمایا. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جس وقت مینڈا حاضر کیا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لو. یعنی مینڈا ذبح کرنے سے پہلے چھری کو پتھر پر تیز کروایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اندر چھری کو لیا اور مینڈے کو لٹایا اور اسے تکبیر لگا کر ذبح فرمایا. بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے مینڈے کو ذبح فرمایا. جب مینڈا ذبح ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی اللہ کے دربار کے اندر. وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. الہی تو اس کو محمد کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. یہ دعا کے لفظ حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اس حدیث شریف کے اندر 3 باتیں وہ ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. سب سے پہلی بات یہ، ہو سکے زندگی کے اندر اس طرح کا دمبا، اس طرح کا مینڈا، اس طرح کا جانور نصیب ہو جائے جس کی شان یہ ہو کہ وہ سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو. باقی جسم سفید ہوں، پیٹ پر سیاہ رنگ کے نشان ہوں، پاؤں میں سیاہ رنگ کے نشان ہوں اور آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے نشان ہوں. تو اس طرح کا جانور زندگی میں نصیب ہو جائے تو رسول رحمت صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا فیض میسر آ جائے گا۔ دوسری بات اس حدیث شریف کے اندر ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر بندہ آل ہے تو قربانی کے جانور کو وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اور قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے۔ لیکن اگر بندہ آل ہے یعنی ذبح کر سکتا ہے، اور اگر اناڑی ہے ذبح نہیں کر سکتا تو اسے تکلیف جانور کو نہ دے، اور جو اس کا آل ہے ذبح کر سکتا ہے اچھے انداز کے اندر اس سے ذبح کروائے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ اس چیز کو اچھے انداز میں انجام تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر آج تک اس نے چھری اٹھائی نہیں تو خواہ مخواہ قربانی کے جانور کو تکلیف کے اندر اور اذیت کے اندر مبتلا نہ کرے، اور جو ذبح کا سنت طریقہ جانتا ہو اس سے اپنے جانور کو ذبح کروائے۔ یہ دو باتیں ہم نے حدیث کے پہلے حصے کے اندر سماعت کی۔ تیسری بات جو ہم اس حدیث کے اندر سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے۔ بے شمار قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہوئے یہ مناظر دیکھے گے کہ چھری پہلے سے تیز نہیں تھی یا اس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو عین جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہونے لگا تو چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو جانور کو پکڑا ہوا ہے۔ اب جانور بھی شدید اذیت کے اندر مبتلا ہے تو اس وقت چھری تلاش کی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ سمجھتے تھے اور اس احساس کو جانتے تھے کہ جانور کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا، اس کے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے بلکہ چھری کو پہلے سے تیز کر کے تیار رکھا جائے، اور پھر عین اس وقت جب جانور کو ذبح کرنا ہے اہتمام کے ساتھ اسے گرا کر سنت طریقے کے مطابق جانور کو فوراً ذبح کر دیا جائے، اور جتنا کم ہو سکے اس جانور کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ یعنی جو لوگ اناڑی ہوتے ہیں قربانی کے ایام کے اندر آئے دن ہمیں یہ چیزیں میسر آتی ہیں، جنہیں تجربہ نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا، وہ جانور کو شدید تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ بعض اوقات آدھا جانور ذبح ہوا وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ اناڑی لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے، لہٰذا ان سارے اہتمام کو اچھے ماہر لوگوں کی زیر نگرانی کروایا جائے تاکہ جانور کو کم از کم تکلیف میسر آئے۔ اس حدیث کے اندر آخری جملہ اور بڑا خاص جملہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے تکبیر لگا کر جانور ذبح کیا، اور جانور ذبح کرنے کے بعد ایک دعا مانگی۔ دعا کے لفظ کیا تھے؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے لفظ ہیں۔ اس حدیث کے معنی وہ محدثین نے بیان فرمائے۔ عوام میں سے کچھ لوگ اس حدیث کا غلط معنی وہ اپنی عقل کے مطابق لے لیتے ہیں، اور وہ بالکل غلط ہے۔ کسی محدث نے اس معنی کو بیان نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی کسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ وہ جو غلط معنی ہے پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، اور اس دعا کا حقیقی معنی کیا ہے محدثین کے اقوال کی روشنی کے اندر پھر میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غلط معنی اس حدیث سے یہ لے لیا گیا، ایک دمبا یا ایک بکرا ذبح کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے پورے گھر کی طرف سے ہے۔ ایک زمانے سے لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گھر کا جو ایک سربراہ ہے وہی قربانی کرتا ہے، یہ جانچنے کی کوئی زحمت ہی نہیں کرتا کہ قربانی کس پر واجب ہے یا قربانی کس پر واجب نہیں ہے، گھر میں کتنے بندوں پر ہے یا کتنے بندوں پر نہیں ہے، یہ جانچنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا۔ بس ہم قربانی دے رہے ہیں، کبھی قربانی کا حصہ گھر کے اندر والد کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے ہو جاتا ہے، کبھی وہی حصہ پلٹ کے بیٹے کی طرف آ جاتا ہے، کبھی زندہ سارے ادھر ہی ہوتے ہیں تو کسی فوت شدہ کی طرف سے وہ حصہ آ جاتا ہے۔ یعنی قربانی ایک ہی کرنی ہے، اور پھر یہ جملے بھی بولے جاتے ہیں میں 7 کر چکا ہوں، میں 11 کر چکا ہوں، پہلے میں اتنی کر چکا ہوں، یعنی تعداد انہوں نے ایک اپنے پاس کاؤنٹ کی ہوتی ہے۔ تو اب میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں کسی اور کی طرف سے کر رہا ہوں، یا ایک قربانی کی تو اسے پورے گھر کو اس قربانی کے اندر شامل کر لیا۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ ذہن کے اندر رکھیے کہ ایک قربانی کا جانور بکرا ہے یا دمبا
دمبا ہے یا بھیڑ ہے یا اس کی جنس ہے جو چھوٹے جانور ہیں، ایک جانور وہ ایک ہی بندے کو کفایت کرتا ہے، ایک جانور دوسرے بندے کو نہیں، بلکہ ان چھوٹے جانوروں کے اندر اگر ایک سے دوسرا بندہ شامل ہوا، ایک بندے نے ایک بکرا لیا اور کہتا ہے یہ میری طرف سے میری بیوی کی طرف، ہم دونوں کی ایک قربانی ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک بندے کے لیے تھا، تو اس نے ایک میں حصہ ایک کا پڑنا تھا، دو کو شامل کر لیا، چار کو شامل کر لیا، حصہ کفایت ایک کو کرنا تھا تو اس نے ایک سے زائد کو شامل کر لیا، یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ تو جو بڑے جانور ہیں گائے بیل وغیرہ اونٹ وغیرہ، اس کے اندر 7 اس سے کفایت کرتے ہیں، تو 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اگر 7 سے زیادہ کریں گے تو کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اور اگر بڑے جانور کے اندر ایک گھر کا ایک فرد حصہ اپنا شامل کرتا ہے اور ایک حصہ شامل کر کے کہتا ہے کہ یہ ہم سب گھر والوں کی طرف سے ہے، تو یہ جملہ بھی بالکل غلط ہے، وہ جو دے گا اسی کی طرف سے ہوگی، سب گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اچھا، مغالطہ اس میں لوگوں کو کیا لگا، نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کو جانور کو یعنی مینڈا جو تھا اسے ذبح کیا، ذبح کرتے وقت تکبیر لگائی، ذبح کرنے کے بعد رسول اللہ نے یہ دعا کے لفظ ارشاد فرمائے، اے اللہ میری طرف سے، میری امت کی طرف سے اور میری آل کی طرف سے اسے قبول فرما۔ اب محدثین نے اس کے 2 معنی بیان فرمائے۔ سب سے پہلا معنی کہ اگر ان جملوں کو مان لیا جائے، یعنی اسی معنی کے اندر جیسے یہ ہیں، میری طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، اب ظاہر ہے رسول اللہ کی آل کے فرد 2 3 4 تو نہیں ہے، وہ بھی ایک تعداد ہے، اسی طرح رسول اللہ کی امت کے فرد بھی 2 4 10 12 ہزار تو نہیں ہے، وہ بھی ان گنت ہیں رسول اللہ کی امت۔ یہاں زندہ مردہ کی کوئی بات نہیں ہے، جو دنیا میں ہیں وہ بھی اور جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی، ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اپنی دعا کے اندر ساری امت کا۔ تو اب امت کے اندر بھی 1000 2000 نہیں ہیں، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قربانی وہ پوری امت کو بھی کفایت کر جائے، ایک قربانی کا جانور وہ ساری آل کو بھی کفایت کر جائے؟ تو اب اس کے محدثین نے 2 معنی بیان فرمائے۔ پہلا معنی کہ اگر انہی جملوں کو لیا جائے، ایک جانور ہے لیکن ہے ساری امت کی طرف سے، ایک جانور ہے لیکن ہے آل کے سارے افراد کی طرف سے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ حضور کے لیے جملہ خاص ہے، یہ کوئی اور امت کا بندہ کر سکتا، یعنی ایک جانور دے تو خاندان پورا شامل ہو جائے، یہ باقی امت میں سے کسی کو اجازت نہیں۔ یعنی اگر یہ جملے جو ہیں حدیث شریف کے جو دعا کے لفظ ہیں، انہی جملوں کو مانا جائے تو اس کا معنی یہ صرف حضور کا خاصہ ہے۔ جیسے میرے لیے، آپ کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے، ایک وقت کے اندر ہم 4 نکاح کر سکتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سے ثابت ہے 11 نکاح یا 14 نکاح، تو وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب رسول اللہ کلمہ پڑھیں تو کیسے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، تو وہ رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ ہم رات کو اٹھیں تہجد کی نماز کے لیے، تو یہ تہجد کی نماز ہمارے لیے نفل ہے، یعنی ہم پڑھیں گے تو اس پر اجر ملے گا۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے ٹائم سویا رہتا ہے، اسے پکڑ نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کی گرفت نہیں ہے، جو پڑھے گا اس کے لیے اجر ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی پکڑ نہیں، چونکہ اس کا فرض اور لازم نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ پر 6 نمازیں فرض تھی، تو وہ کیا تھا؟ وہ حضور کا خاصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو نبی کے لیے خاص ہوتے ہیں، امت کے لیے ان کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب بالکل یہ بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ اگر ایک جانور کو مان بھی لیا جائے کہ یہ ایک جانور حضور کی طرف سے بھی ہے، امت کی طرف سے بھی ہے، آل کی طرف سے بھی ہے، تو یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، یہ خالی حضور کے لیے جائز ہے، باقی امت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جانور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے ہی کا قربان کیا، لیکن اس جانور کے ثواب کے اندر حضور نے اپنی آل کو، اپنی ساری امت کو شامل فرمایا۔ اب یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ گھر کے اندر قربانی کا ایک جانور یا ایک حصہ وہ قربانی کے اندر شامل کر رہا ہے، جانور ذبح ہو گیا تو ذبح ہونے کے بعد اس کی نیت یہ نہیں کہ یہ ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہے، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ حصہ اسی کی طرف سے ہے،
جو قربانی دے رہا ہے، جس پر لازم ہے، جس پر واجب ہے، اب اس نے کرنا یہ ہے کہ ثواب کے اندر وہ جتنوں کو شامل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دعا کے اندر وہ یہ لفظ مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ یہ میرے گھر کے سارے افراد کو اس کا ثواب دے، جو زندہ ہیں وہ بھی، کیونکہ ثواب زندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ثواب مردوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر جو افراد موجود ہیں ان کو ثواب میں شامل کرے، حضور کی ساری امت کو ثواب میں شامل کرے، جتنے موتا چلے گئے یعنی دنیا سے چلے گئے رشتہ داروں میں سے، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، دیگر کوئی رشتہ دار دوست ہیں، انہیں ثواب کے اندر شامل کرنا چاہے تو دعا کے اندر شامل کر سکتا ہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کا ثواب، جیسے دیگر اعمال ہیں ہمارے، ہم عمل کرتے ہیں تو دعا کے اندر ہم جب اِسال کرتے ہیں تو سب کو شامل کر سکتے ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی ایک عمل ہے، اس ثواب کے اندر بھی سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک مغالطہ ہے کہ ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر گھر کے 4 بندوں پر قربانی واجب ہے تو وہ 4 علیحدہ اپنے جانور کا اہتمام کریں گے، یعنی اگر بڑا جانور ہے تو 4 حصوں کا اہتمام، اور اگر چھوٹے جانور ہیں جس کے اندر ایک حصہ آتا ہے بکرا دمبا وغیرہ تو 4 علیحدہ بکروں کا انتظام ہوگا، تو یہ قربانی کی فائد ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی ایک مغالطہ ہے، شریعت نے کسی جگہ پر قربانی کی تعداد مقرر نہیں کی، اتنی میں نے دی تھی تو اب میں نہیں دیتا۔ قربانی کا ایک اصول ہے، اس اصول کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس اصول کو ذہن نشین رکھیے۔ اس اصول کے پیش نظر زندگی کے اندر اگر ہمیں عید قربان 50 بار میسر آتی ہے اور ہم پر وہ اصول پورا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر 50 بار قربانی ہوگی۔ آسان لفظوں میں گنتی تو میں نے مثال کے طور پر بیان کر دیا، گنتی کوئی نہیں ہے، جب بھی قربانی کے دن پلٹ کے آئیں گے اصول پورا ہو رہا ہے، نصاب پورا ہو رہا ہے تو قربانی بندے پر واجب اور لازم ہوگی، لہذا اسے قربانی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو ہر دفعہ یہ چیز دہرائی اس لیے جاتی ہے، دہرانا ضروری ہے کہ ہمارے لوگ ذہن کے اندر بات نہیں رکھتے اور ہر دفعہ یہی سوال پھر دہراتے ہیں کہ میں نے پچھلی دفعہ اپنی دی تھی تو اب میں اس دفعہ اپنی نہیں دے رہا، بیوی کی دے رہا ہوں، تو بتائیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا میں نے پچھلی دفعہ میں نے اور بیوی نے ہم دونوں نے دی تھی تو اس دفعہ ہم دونوں نہیں دے رہے، والدین فوت ہو گیا ہم ان کی دے رہے ہیں۔ تو یہ چیک یہ کرنا ہے، چونکہ جو فوت شدگان ہیں ان کی قربانی ہم پر واجب نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے واجب اور ایک ہوتی ہے نفل۔ نفل کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ کو کریں گے آپ کو ثواب مل جائے گا، نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں۔ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، یا کوئی بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان کے نام کی آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر لازم نہیں ہے، آپ پر واجب نہیں ہے، اور اگر دینا چاہیں بہت اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ پہلے اپنی قربانی دیں، یعنی اپنی جو فرض قربانی ہے، واجب قربانی ہے، جو مال کے نتیجے کے اندر آپ پر لازم ہے، نہیں دیں گے تو پکڑ ہوگی، نہیں دیں گے تو وہ ساری وعیدیں وہ آپ کے نام ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی۔ اپنی واجب دیں، اس کے بعد نفلی قربانی آپ جتنوں کی دیں گے آپ کو اجازت ہے، نفل پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن سوال صرف یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، اپنی واجب چھوڑ کر نفل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اپنی نہیں دے رہے جی، والد صاحب کی دے رہے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ پہلے اپنی واجب قربانی کا اہتمام کریں جو آپ پر لازم ہے اور واجب ہے۔ اچھا میں اصول بیان کرتا ہوں کہ کس اصول کے تحت قربانی واجب اور لازم ہوتی ہے۔ اس اصول کو چیک کیا جائے اور گھر کے جتنے افراد پر قربانی ہو اتنے افراد قربانی کا اہتمام کریں۔ شریعت نے قربانی کے لیے کچھ شرائط لازم کی ہیں، وہ شرائط جس فرد میں پوری کی پوری پائی جائیں اس فرد پر ہر سال ان 3 دنوں کے اندر اگر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو قربانی لازم اور واجب ہے۔ پہلے کی بات نہیں، صرف 3 دن 10، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، ایام نہر انہیں کہا جاتا ہے۔ قربانی کے ایام یہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں کے اندر جس بندے میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں اس پر قربانی واجب اور لازم ہے۔ ایک گھر کے 2 بندوں پر ہے تو 2 پر لازم ہے، 3 پر ہے تو 3 پر لازم ہے۔ اگر سارے گھر کے افراد پر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو سارے گھر کے افراد پر قربانی کرنا لازم اور واجب ہے۔ ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں شرائط کیا ہیں۔ قربانی کی سب سے پہلی شرط ہے بندے کا مسلمان ہونا۔
تو کافر پر قربانی نہیں ہے، چونکہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ مسلمانوں پر لازم ہیں، جو مسلمان نہیں ہے اس پر کوئی عبادت بھی لازم ہے، چونکہ مسلمانی کے نتیجے کے اندر عبادتوں کا لزوم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے اسلام کا ہونا، یعنی مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ بندے کا مقیم ہونا، جو ان 3 دنوں کے اندر مسافر بندہ ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں وہ قربانی دیتے ہیں تو وہ یہ قربانی نہیں ہوتی، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حج مفرد ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے۔ پاکستان سے جانے والے اکثر افراد حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرتے ہیں ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ حج کے لیے تھے، ساتھ عمرہ بھی کر لیا، تو اسے کہتے ہیں تمتع، یعنی ایک سفر میں 2 فائدے لینا۔ تو ایک سفر میں جو 2 فائدے انہوں نے لیے تو ان 2 فائدوں کے نتیجے میں وہاں پر وہ جو قربانی کرتے ہیں وہ حج والی قربانی نہیں ہوتی، وہ حج کے یہ عام قربانی نہیں ہوتی سنت ابراہیمی والی، وہ حج والی قربانی ہوتی ہے، حج تمتع والی۔ تو چونکہ یہ مسافر ہوتے ہیں ادھر سے جانے والے، تو مسافر بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس وقت جملہ یہ میں بول رہا ہوں واجب نہیں ہے، اور اگر مسافر بندہ قربانی دینا چاہے دے سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ یعنی واجب اور لازم جس پر ہے وہ نہیں دے گا تو پکڑ ہے، اور جس پر واجب اور لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی دے رہا ہے، ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہوگی، قبول ہوگی، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ تو قربانی کے لیے دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر بندہ، اگر 3 دنوں کے اندر بندہ مسافر ہے، وہ مسافر جس کے نتیجے میں نماز قصر ہوتی ہے، یعنی جب بندہ نماز قصر کرتا ہے وہ والا مسافر بندہ، عام سفر نہیں کہ یہاں سے بندہ سوہا چلا گیا یا یہاں سے بندہ پنڈی چلا گیا تو یہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے اتنا سفر درکار ہے جس سفر کے نتیجے کے اندر بندہ پر نماز قصر ہوتی ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، تو اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کی تعداد ہے۔ دوسری شرط بندے کا قربانی کے لیے مقیم ہونا، قربانی کے وجوب کے لیے، یعنی مسافر نہ ہو، مقیم ہو، جہاں پر ہے موجود، وہ اس کی اپنی اقامت گاہ ہے، اپنا شہر ہے، اپنا وطن ہے، وہاں پر موجود ہے، مسافر نہیں ہے۔ تیسری شرط قربانی کے لیے ہے مالک نصاب ہونا، یہ ایک چیز چیک کرنے والی ہے اور اسے ہر دفعہ ذہن میں رکھیں۔ آسان لفظوں کے اندر میں بتا دیتا ہوں، جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم ہر روز، چونکہ اس وقت جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں سونے چاندی کا بھاؤ روز اوپر نیچے ہوتا ہے، تو یہ ان دنوں کے اندر چیک کیا جا سکتا ہے کہ چاندی کی ایگزیکٹ قیمت کیا ہے اور پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے۔ آج کل تقریباً 45 اور 50 ہزار کے درمیان، یعنی کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے، تو میں فگر پیسوں میں بیان کر رہا، میں جو اصول ہے یعنی ہر دفعہ بندہ یہ چیک کر سکتا ہے، جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا گھر کے اندر کوئی ایسا سامان جو اس کی ضرورت سے فالتو ہے، زائد ہے، وہ موجود ہے اور اس سامان کا بندہ مالک ہے، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا گھر کے اندر حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان موجود ہے جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے شمار سامان ایسا ہوتا ہے جس کے مرد بھی مالک ہوتے ہیں، عورتیں بھی مالک ہوتی ہیں۔ ضرورت کا سامان کیا ہے؟ گھر ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، کھانے پینے کے جو برتن ہیں یہ ضرورت کے اندر آتے ہیں، پہننے والے کپڑے ضرورت میں آتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ڈیکوریشن کے طور پر استعمال ہو ساری ضرورت سے زائد ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کو گھروں سے نکالو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں اس کا جو مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ بظاہر اگر اس کے پاس پیسہ نہیں بھی لیکن ان چیزوں کی قیمت، گھروں کے اندر لوگوں نے اس وقت ایسے آلات رکھے ہوئے ہیں، الیکٹرک آلات،
1 लाख रुपया उनकी कीमत है, तो उसके बगैर भी ज़िंदगी चल सकती है। यानी वो हाजत असलिया नहीं है। हाजत असलिया वो चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। तो ये जितनी सहूलियात वाली चीज़ें इस वक्त हमारे घरों में दाखिल होगी, तो जो इनका मालिक है, बजाय उसके पास अगर पैसे नहीं भी हैं या और कोई सरमाया नहीं भी है, लेकिन इन फालतू चीज़ों की कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है, तो इस बंदे पर कुर्बानी वाजिब और लाजिम होती है। इसके साथ एक और चीज़ है जो देखनी वो लाजिम है कि इस बंदे पर कोई कर्ज तो नहीं है, और अगर इस बंदे पर कर्ज है, मिसाल के तौर पर इसके पास ज़रूरत की चीज़ें तो हैं घर में पड़ी हुई, और इसके पास पैसे भी कुछ घर में पड़े हैं, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें सारी काउंट की, पैसे सारे काउंट किए, तो ये बना 1.5 लाख रुपया, तो इस पर 4 लाख रुपया कर्ज है। माना ये कि ये 1.5 लाख रुपया निकालें तो अभी भी बंदा मकरूज है, तो इस पर लाजिम नहीं है। जो मकरूज बंदा है, अगर उसके पास जो सामान है वो कर्जे में निकाल दिया जाए तो फिर भी ये बंदा मकरूज रहता है, इस पर लाजिम नहीं है। देगा तो हो जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा भी बंदों ने फ़ोन पर यह सवाल किया, मैं मकरूज हूँ, मुझे कुर्बानी देने का शौक़ है, तो बताएं मेरी कुर्बानी होगी कि नहीं? हो जाएगी, ना होने वाला तो सवाल ही नहीं है। जब कोई आप काम करेंगे तो वो ना कैसे होगा? आप बल्कि मकरूज बंदा जब कुर्बानी करेगा तो उसे आसान बंदा जो मालदार है उससे ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा, क्योंकि ये मुश्किल हालात में कुर्बानी दे रहा है। कुर्बानी उसकी नफल यानी वाजिब नहीं है। वाजिब तब होती जब ये मकरूज ना होता। मकरूज है फिर भी दे रहा है, अजर सवाब पूरा पूरा मुयस्सर आएगा। तो कुर्बानी की शराइत के लिए जो तीसरी शर्त मैंने आपके सामने बयान की वो है मालदारी, और उसका आसान सा मैंने आपके सामने फार्मूला और उसूल बयान फरमाया कि 52.5 तोले चांदी की कीमत या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर घर में ज़रूरत से कोई ज़ायद सामान जो कर्ज़े के अंदर नहीं डूबा हुआ वो बंदे के पास मौजूद है, तो बंदा साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी लाजिम और वाजिब है। अब ये उसूल अगर घर में 2 बंदों पर पूरा होता है तो 2 पर वाजिब है, 4 पर पूरा होता है तो 4 पर वाजिब है, और अगर घर के सारे अफराद पर पूरा होता है तो सब पर वाजिब है। अच्छा, कुर्बानी और ज़कात में फ़र्क है। ज़कात के लिए माल पर साल का गुजरना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं। इन 3 दिनों के अंदर 10, 11, 12 इन दिनों में चेक किया जाएगा बंदे के पास माल है कि नहीं। मसलन एक बंदा पिछले पूरे साल वो गरीब रहा, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐन ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन उसकी एक कमेटी निकल आई, उसके पास 2 लाख रुपया, तो अभी लाजिम इस पर हो गई, यानी बाकी शराइत पाई जा रही, तो अभी फौरन इस पर कुर्बानी लाजिम हो गई। शराइत का इन 3 दिनों में पाया जाना ज़रूरी है। अच्छा, ज़कात के अंदर ये जो हमारा घर का फालतू सामान होता है वो काउंट नहीं होता। ज़कात होती है कारोबार पर होती है, सोने चांदी पर होती है, या नकदी रकम पर होती है। जो चीज़ कारोबार की नीयत से ख़रीदते हैं उस पर होती है। तो ज़कात में ये चीज़ें काउंट नहीं होती, घर के बर्तन, घर के फालतू सामान, लेकिन कुर्बानी में इन्हें काउंट किया जाता है। ये कुर्बानी और ज़कात के अंदर फ़र्क है। यानी ज़कात तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदे पर हो, लेकिन कुर्बानी का निसाब इतना बारीक है कि घर के अक्सर अफराद पर पूरा होता नज़र आता है। घर के अंदर हमारी जितनी औरतें हैं, अब ज़कात के बाब के अंदर 7.5 तोले सोना होगा तो ज़कात होगी, लेकिन कुर्बानी के बाब में अगर किसी औरत के पास इस ज़माने में आधा तोला सोना भी है और साथ उसके पास 1000-2000 रुपया है ईद के इन 3 दिनों में, उस पर कुर्बानी वाजिब है। चूंकि उसूल है कि 2 निसाब अगर अकेले पूरे नहीं हो रहे, अगर अकेला किसी के पास 7.5 तोले सोना है कुर्बानी पक्की है, और अगर किसी के पास 7.5 तोले से कम सोना है, मसलन 6 है, 5 है, 4 है, 2 है या 1 तोला है, और साथ उसके पास नगदी रकम भी मौजूद है, यानी 1000 है, 500 है, तो अब इन दोनों की कीमत जमा करेंगे, नगद रकम को जोड़ेंगे, सोने की कीमत जोड़ेंगे। अगर ये कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत तक पहुंच गई तो कुर्बानी वाजिब है। हमारे यहाँ अक्सरियत औरतों की ऐसी है जिनके पास तोला, 2 तोले, 3 तोले सोना तो होता है, और वो सोना रखने की तो शौकीन होती हैं, लेकिन सोने का हक अदा करते हुए उन्हें तकलीफ महसूस होती है। तो घरों के अंदर माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, उनके पास चेक करना चाहिए सोना है और सोने के साथ अगर रकम है, और ये दोनों मिलकर 52.5 तोले चांदी तक पहुँच रहे हैं, तो
تو انہیں قربانی دینی پڑے. رہی بات یہ کہ عورت کے پاس جناب سونا تو ہے، مثلا 2 تولے سونا ہے، 1000-2000 روپیہ بھی ہے، لیکن قربانی کا حصہ ہے 14,000 روپے کا، تو اس کے پاس 14,000 نقد نہیں ہے، یہ قربانی کیسے دے گی؟ تو باقاعدہ فتاوی قاضی خان کے اندر فتویٰ موجود ہے کہ اگر بندے پر قربانی واجب ہے اور قربانی واجب ہونے کے باوجود اس کے پاس قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں نقدی کے طور پر، مثلا گھر میں فالتو سامان تو ہے، کاؤنٹ کریں تو قربانی کی قیمت میں پہنچ رہا ہے، لیکن نقدی پیسے نہیں ہیں کہ قربانی دیں، تو کیا کرے؟ تو فتاوی قاضی خان کے اندر باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ اب یہ بندہ قرض لے کر قربانی ادا کرے. یہ جو مشہور ہیں لوگوں کے اندر کہ قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، اس طرح کا شریعت نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کی قضا نہیں ہے کہ چلو ابھی نہیں دی، ان 3 دنوں کے اندر پیسے نہیں ہیں تو میں 2 مہینے بعد دے دوں گا، اس کی قضا نہیں ہے. جس بندے کی پچھلی قربانیاں رہتی ہیں 2 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، تو اب قربانی کی وہ قضا نہیں دے سکتا. ہاں اتنا ہے کہ ایک قربانی کا جانور وہ جتنا حصہ بنتا ہے وہ صدقہ کرے، یعنی جو رہ گئی اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہ صدقہ کرے، تو قربانی کی قضا نہیں ہوتی. لہٰذا اگر قربانی واجب ہے، نقدی پیسے اس وقت موجود نہیں ہیں، تو کسی سے قرض لے کر قربانی کو ادا کیا جائے، اس وجوب کو اپنے سر سے اتارا جائے. کتنے سخت یہ لفظ ہیں، ڈرانے کے لیے کافی ہیں. اگر بندے کے دل کے اندر اللہ رسول کا تھوڑا سا بھی حیا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ رسول رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے پر قربانی لازم اور واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اسے کہہ دو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اب بندے کو تو چیک کرنا پڑے گا، اور اس میں فکر بھی کرنی پڑے گی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرے گھر کے اندر کتنے افراد پر قربانی ہے. اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے، گھر میں ایک والد صاحب ہیں، وہ بڑا جانور خریدتے ہیں، گھر کے سارے افراد کو شامل کرتے ہیں. تو اس میں ایک شرط ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو یا بچوں میں سے کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت بھی لیں، یعنی انہیں انفارم کریں، بغیر اجازت کے نہیں. اپنی بیٹی کو کہیں کہ تیری طرف سے میں قربانی کا حصہ ڈالنے لگا ہوں، تو اب ٹھیک ہے، اس کی طرف سے وہ واجب ادا ہو جائے گا. اپنی بیوی کو بتائیں کہ تیری طرف سے میں قربانی کا حصہ ڈالنے لگا ہوں، اس کا واجب ادا ہو جائے گا. تو بیوی کا خود قربانی دینا یہ لازم نہیں، اور اگر بیوی کی طرف سے شور دیتا ہے، یعنی اپنا واجب بھی ادا کرتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی پر اس طرح یا باپ اپنی بیٹی پر اس طرح مال خرچ کر کے انہیں قربانی کے بوجھ سے آزاد کروا سکتے ہیں. یعنی ان کے پاس اپنی نقد رقم ہونا ضروری نہیں. اگر گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور جب بڑا جانور آپ خریدتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں موجود، اور لگ رہا ہے اب دور حاضر کے اندر ایک موبائل تو ضرورت میں آ گیا، چلیں یہ ضرورت ہے ایک موبائل، لیکن 3 4 موبائل رکھے ہوئے ہیں، اور ایک موبائل کی قیمت 75 80 90 ہزار روپیہ ہے. اب جس بندے کے پاس 80 90 ہزار کا فالتو موبائل پڑا ہے وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میرے پر قربانی واجب ہی نہیں. تو گھر میں اس طرح بے شمار آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، جب آپ دقیق نظر سے بغور انہیں دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ہمارے گھر کے ہر فرد پر قربانی. تو ابھی قربانی کے اندر تقریباً 1 ہفتہ بقیہ ہے، تو اس کے اندر سوچ فکر کریں اور تفکر کریں. گھر کے جتنے افراد پر قربانی لازم اور واجب ہے ان کی قربانیوں کا اہتمام کریں. شرائط ہم پوری کر لیتے ہیں. 3 شرطیں ہم نے سماعت کی. قربانی کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں. قربانی کے لیے دوسری شرط ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں. قربانی نہیں مطلب واجب نہیں. تیسری شرط ہے مال کے نصاب ہونا، جو غریب ہے اس پر قربانی نہیں. چوتھی شرط ہے آزاد ہونا. اس وقت ساری انسانیت ہی آزاد ہے، یہ اس دور کا معاملہ ہے جب لوگ غلام ہوا کرتے تھے، غلام پر بھی قربانی نہیں. اور 5ویں شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں. ہمارے جو گھر کے چھوٹے بچے ہیں، بے شک وہ مالدار ہیں یا ان کے پاس کوئی چیز ہے، لیکن ان پر قربانی واجب نہیں ہے. اور اگر گھر کے اندر والد اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی دیتا ہے، ادا ہو جائے گی. ثواب اجر والد صاحب کو پورا ملے گا، لیکن بچوں کے اوپر قربانی واجب اور لازم نہیں. مرد عورت کا کوئی فرق نہیں. جس طرح ساری شرطیں پائی جائیں تو مرد پر قربانی ہے، اسی طرح ساری شرطیں پائی جائیں تو عورت پر بھی قربانی کا وجوب ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.